اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ولاگ نورپور تھل میں ایک مزار مقدس ہے جن کا نام حضرت بابا موسیٰ شہید رحمۃ اللہ علیہ ہے، جن کی تاریخ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہاں جہاد کی خاطر آئے تھے اور جہاد کرتے ہوئے یہ 7 بھائی یہاں شہید ہوئے تھے۔ ان کی قوم قبیلہ کہ کسی کو کوئی علم نہیں ہے، باقی یہاں ایک قبیلہ رہتا ہے جس کا کہنا ہے کہ ان بزرگوں کی ہمارے بزرگوں نے خدمت خاطر کی اور آج تک وہی ان کے متولیان ہیں۔ اس قبیلے کا نام بھڑوال فیملی ہے اور یہ یہاں عرصہ دراز سے رہتے ہیں۔ ان کی آبادی، اپنے ڈیرے کی آبادی جو ہے تقریباً 100 نفوس پر مشتمل ہے اور یہی لوگ اس دربار کی خدمت خاطر اور صاف ستھرائی میں کام دیتے ہیں۔ گزشتہ تقریباً 7 سے 10 سال ہو گئے ہیں۔ ایک بزرگ ہیں بنام ملک غلام رسول بھڑوال، وہ شہر میں رہتے تھے لیکن انہیں کسی خواب کی وجہ سے وہ یہاں تشریف لے آئے تو انہوں نے اس مزار کو بنایا، بڑھایا، صفائی ستھرائی کا انتظام کیا۔ پہلے یہ مزار ایک کچی قبر کی صورت میں تھی جس کے اوپر ایک بیری کا درخت سایہ کیا ہوتا تھا۔ آج کا ولاگ اس دربار کے بارے میں، آئے ہم آپ کو تمام چیزیں تفصیل سے دکھاتے ہیں۔ اس دربار کا فاصلہ نورپور تھل سٹی سے تقریباً 5 کلومیٹر جانب جنوب ہے، جو کہ روڈ کے ساتھ ہے، اور یہ روڈ جھنگ روڈ بھی کہلاتی ہے اور نکلو روڈ بھی اسے کہا جاتا ہے۔ تو یہ تقریباً شہر سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ آئیے باقی چیزیں آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں۔ یہ دربار مقدس ہے، اس کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت چھوٹی سی مسجد، اس کے ساتھ وضو خانے اور باقی چیزیں، 4 دیواری کو احسن طریقے سے بنایا گیا ہے جو کہ دیکھنے والوں کی آنکھوں کو بہت ہی بھلی محسوس ہوتی ہیں۔ یہ اس دربار کا مین انٹرس ہے۔ آئیں آپ کو دربار کے اندر لے کے چلتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت اور کرینے سے لگائے ہوئے درخت جو کہ آنے والے زائرین کے لیے ایک فرحت بخش احساس کا سما مہیا کرتے ہیں۔ اور یہ ساری جو محنت ہے، یہ بابا غلام رسول بھڑوال صاحب کی محنت ہے۔ انہوں نے اپنے 7 سے 10 سال لگا کے اس جگہ کو جنت نظیر بنایا۔ درختوں کی بہتات ہے، نلکے کا پانی میٹھا ہے، آنے والے معزز مہمانوں کے لیے، آنے والے زائرین کے لیے خوبصورت جگہ ہے۔ یہ آپ کے سامنے وضو خانہ ہے مسجد کا، یہ اس کا محراب ہے مسجد کا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دربار کے اندر کی حالات آپ کو دکھاتے ہیں۔ دیواروں پر خوبصورت نقش و نگار بنائے گئے ہیں جو کہ آنکھوں کو بھلے لگتے ہیں۔ ان محرابوں کے اندر خوبصورت آیات کریمہ، آیات قرآنی لکھی گئی ہیں اور بہت ہی خوبصورت ایک نظارہ ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔
یہ ایک بڑوال فیملی سے تعلق رکھنے والے شخص ہیں جو کہ بابا غلام رسول کے ساتھ مل کے اس دربار کے نظام و انصرام کو چلاتے ہیں اور اس کی صفائی ستھرائی کا انتظام کرتے ہیں. ان کا نام، آپ کا کیا نام ہے جی؟ ارباز رضا. اور یہ بڑوال فیملی سے ہیں. ماشاءاللہ یہ کافی عرصے سے اس خدمت میں ہیں. اپنی تعلیم کے ساتھ، اپنے روزگار کے ساتھ ساتھ یہ بابا جی کو بھی پورا ٹائم دیتے ہیں تاکہ اس مزار کی صفائی اور ستھرائی کا بندوبست ہو سکے. یہ مہمان خانہ ہے جی، جو مہمانوں کے لیے بنایا گیا ہے. خوبصورت جگہ ہے، ہوادار ہے، بہترین ہوادار جگہ ہے. یہاں لوگ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں، اپنا وقت گزار سکتے ہیں. نورپور تھل شہر کے نزدیک سب سے بہترین اور خوبصورت مزار مقدس ہے. اگر آپ لوگ چھٹی کے دن آنا چاہیں تو یہ بہترین تفریح کی جگہ ہے. پانی کے لیے، میٹھے پانی کے لیے یہ بندوبست کیا گیا ہے. کیونکہ آج یوم چھٹی ہے تو اس وقت یہاں پہ رش نہیں ہے. لوگ عموماً یہاں شب جمعہ اور جمعرات والے دن زیادہ حاضری دیتے ہیں. آئیں آپ کو مسجد کا منظر دکھاتے ہیں. بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی احسن طریقے سے بنائی گئی مسجد. یہ باؤنڈری وال ہے مسجد کی. اللہ بنانے والوں کو جزائے خیر دے. بہت بڑی محنت ہے ان لوگوں کی، بہت بڑی محنت ہے. اور بابا جی کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ اپنے لیے نہیں، ہر وقت بابا جی کے لیے مانگتے رہتے ہیں. کوئی یہاں آئے یا ہر روز بالخصوص جمعے والے دن یہ نورپور تھل شہر میں اس بابا جی کے لیے گدا کرتے ہیں. اور لوگوں سے 10-10 5-5 روپے مانگ کے انہوں نے اس خوبصورت جگہ کو بنایا ہے. یہ ان کے اسماء گرامی ہیں جو یہاں پہلے بطور مزاور کام کرتے تھے. بابا غلام محمد عرف ملنگ بڑوال، یہ یہاں کے پہلے مزاور تھے جنہوں نے اس کچی مزار کو سنبھال کے رکھا اور اس بیری کے درخت کی حفاظت کی اور ہمیشہ بابا جی کی صفائی ستھرائی کا انتظام رکھا. یہ بابا غلام محمد ہیں جن کا نام تو غلام محمد تھا لیکن مشہور و معروف تھے ملنگ، کیونکہ یہ محرم کے ایام میں لوگوں کو پانی پلایا کرتے تھے تو اس وجہ سے انہیں لوگ ملنگ کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ مسجد بے شک اللہ تعالیٰ ہر انسان کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس طرح کے خوبصورت کام کریں تاکہ بروز آخرت ان کے لیے یہ حجرہ ہے جس کو بنایا گیا ہے تاکہ کوئی اگر یہاں کوئی لوگ آتے ہیں رہنے کے لیے تو عالم دین یہاں رہ سکے. خوبصورت نقاشی ہے، بہت ہی خوبصورت طریقے سے رنگ روغن کیا گیا ہے اور اس جنگل میں کیا ہی خوبصورت نظارہ یہ پیش کر رہی ہے. یہ محراب ہے مسجد کا، مصلی ہے ان کا. دیواروں پر خوبصورت نقش و نگار بنائے گئے ہیں. اہل بیت اطہار کے خوبصورت نام کندہ کیے گئے ہیں. اہل بیت اطہار کے خوبصورت نام کندہ ہیں. اسماء رب تعالیٰ خوبصورت طریقے سے پینٹ کیے گئے ہیں. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی کا چارٹ بہت خوبصورت نظارہ پیش کرتا ہے. مسجد کے سین سے خوبصورت نظارہ بابا جی کے مزار مقدس کا خوبصورت نظارہ. اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ارباز رضا بھی یہاں موجود ہیں جو اپنی قیمتی وقت سے وقت نکال کے خدمت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے دیکھا
کہ ہم لوگوں نے آج بابا موسیٰ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کا وزٹ کیا اور آپ لوگوں کو دربار دکھایا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد نے بابا موسیٰ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو بنانے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھائی ہوئی تھی. تو میں آپ کے ان سے تعارف کراتا ہوں. یہ بیٹھے ہیں ملک محمد حسین والد شیر محمد قوم بروال سکنہ نور پور تھل. یہ ہیں ملک غلام قمر والد شیر محمد قوم بروال سکنہ نور پور تھل. یہ دونوں بھائی ہیں اور ان لوگوں کے آباء و اجداد نے سارا یہ دربار کا انتظام سنبھالا ہوا تھا. ان سے بات کرتے ہیں. ملک صاحب تو کتنا عرصہ ہو گیا اس دربار نو ویدے ہویا؟ ساری تو عمر گزر گئی، بزرگوں کی گزر گئی، سارے بزرگ کرتے رہے. بزرگوں تو بعد سارا بے بزرگ آ گیا. اصل بھی نوکری دے رہے ہیں، وہ بھی دے. ماشاء اللہ جڑا اتنے کام سارا مرمت ہوا کلا میں خود بندہ کرانا والا. ماشاء اللہ. ملک قمر صاحب تھوڑا عمر کتنی ہے اندازہ؟ بچپن تو لے کے اج تک ویدے رہے ہیں. بچپن تو لے کے تے ویسے تھوڑی عمر کتنی ہو سی اندازہ؟ عمر تقریباً 70 کے نیڑے. 70 سال کے نزدیک ہوئے گی. تو اس دربار نو کس حال وچ ویکھیا ہے اپنے بچپن وچ؟ قبر تو ویسے پکی آئی پہلے دی، اتنے روزہ شوزہ نہیں بنیا، بیری جی آئی اس بیر دے تلے اے آئی. اچھا محترم جڑا وہ 10 دن کے تھے سب بھی راند آئی تھے تو کوئی ایک روایت 10 دن؟ بالکل روایت 10 دن آئی، سب پی آئی تھے سارا کچھ آئی. یعنی کہ خالی نیند آئی، اتنے بیری جی آن کچی جی قبر آئی. وہ تو سارا بزرگ آئی اس پہلے، یعنی کہ پہلے ابتدا تو اس بنائی، اس تو بعد وہ سارا روجا بزرگ آ گیا. اس آ کے پنالی شروع کی تھی. یعنی کہ اس کوئی علاقہ نہیں چھڈیا. اتوں آ کے تو نہ اگاڑی کر کے میرے کول جمع ہوتی رہی ہے. اس تو بعد کام میں کرایا. ماشاء اللہ جزاک اللہ. تھوڑی زندگی کوئی ایسا واقعہ ہوئے جڑا کہ تساں ویکھیا ہوئے بابے دے بارے جس نو کرامت آ دیاں؟ تھوڑی زندگی کوئی ایسا واقعہ ہوئے؟ این تے کئی لکھاں آئے اللہ پاک انہوں نے پجائیاں دیتے، کئی بھی آئے تے کرمات والے شہید جڑے ہی ان کرمات ہیں انہوں نے. ماشاء اللہ. ملک صاحب تھوڑا تساں کوئی اپنی زندگی کوئی ایسا واقعہ ویکھیا ہوئے؟ جیسا کہ آپ نے سن لیا جی کہ یہ لوگ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اس بزرگ کی خدمت میں گزار چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو جزائے خیر دے. یہ ان کا ڈیرہ ہے، اس ڈیرے پہ یہ لوگ رہائش پذیر ہیں. تو سادہ لوگ ہیں، سادہ طبیعت کے لوگ ہیں اور انتہائی مخلص. اور اچھا ملک حسین صاحب آپ نے کوئی اور کرامت ان کی دیکھی ہو؟ جی بڑی کرامت ویکھی جی. اتنے فوجی مشقاں کرن آئے، وہ اتنے مشقاں کرتے رہے. اتنے نال بیری آئی کورلے پاسوں، اس بیری دے تلے انہاں پورا مکان جنہ کو ٹوال آیا ہے. جڑاں بھی کٹتے آئے، کٹ کٹ کے ویر سٹی آئے، وچوں انہوں نے دکھا لی جی. باہ محسوس ہوئی آگ دے وچ. یعنی کہ دوبارہ انہاں حکم کیتا، انہاں دا جڑا وڈا افسر آئی، اس آ کے بھائی پور دیو. انہاں جڑا انہیں یار جی میں کٹی ہوئی ہیں انہیں جوڑ کے رکھ دیا ہے، رکھ کے ٹوا پوری دیا ہے. یعنی کہ آپ لوگوں نے یہ ان سے سنا کہ فوجی یہاں سے جب بزرگ بندہ آئی وہ سانو آ کے اتنے دسیا بھائی نہیں یار فوجی میں حقیقت دسی ہے بھائی اتنے اگ دا شعلہ نکتا ہے، اس ہستے تو سفر کرتے پایا. یہ ان کی مشقوں کے دوران آپ یہ ایک ان کے کرامت دیکھنے میں آئی کہ بابا جی نے اپنے پاس گڑھے نہیں کھودنے دیے اور شور شرابہ نہیں ہونے دیا. آگ دیکھی اور فوجی فوری طور سے وہاں سے چلے گئے. ماشاء اللہ جزاک اللہ. درود بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چلو کوئی نہیں خیر. بزرگان یہ بابا جی بول نہیں سکتے، سماعت نہیں کر سکتے. بول تو سکتے ہیں لیکن سماعت نہیں کر سکتے. ان کا نام ملک غلام رسول بڑوال ہے اور انہوں نے دن رات محنت کر کے اس دربار کی تزئین و آرائش کی ہے. اور یہ ملک عبداللہ بڑوال صاحب ہیں جو بہت شوقین ہیں یہاں آنے کے. یہ ملک ارباز رضا ہیں. ان کو ویسے ان کا نام ارباز رضا ہے لیکن اس نام سے جانتا کوئی نہیں. اسے علی کہتے ہیں، ہر بندہ علی کہتا ہے اور علی کے نام سے یہ مشہور ہے. ماشاءاللہ یہ
4th ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن بابا جی سے محبت ہے، یہ یہاں خدمت بھی کرتے ہیں اور اپنی تعلیم بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بابا غلام رسول ہے جو ہر گھر میں جا کے نورپور تھل شہر سے ہر گھر میں جا کے صدا دیتے ہیں اور بابا جی کے لیے 1-1 روپیہ اکٹھا کر کے اس دربار کی تزئین و آرائش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔